بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ وقال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 36واں سبق ہے ہمارا، اور ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ 36 ایام الحمدللہ گزر چکے ہیں۔ کلمہ توحید میں جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ یہ کہ توحید الوہیت، اس کا اس بات کیا گیا، اللہ کے لیے ثابت کیا گیا کہ الہ صرف اور صرف اللہ ہے، جس کا مطلب معبود ہوتا ہے، عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ اور پھر توحید الوہیت کا ایک دوسرا حصہ یہ کہ کسی بھی قسم کی شرکت توحید الوہیت کے اندر نہ کی جائے، اس کا ہم سے مطالبہ ہے، اور اسی پر ہماری کامیابی کا انحصار ہے۔ صرف عبادت ہم نہ کریں اللہ کی، بلکہ عبادت کو خالص کریں اللہ کے لیے، اور شرک سے اس کو پاک کریں۔ اور ایک تیسری چیز جس کو ابھی ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے، محمد الرسول اللہ کی وہ عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، یہ ہم سے مطالبہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ توحید الوہیت میں شرک کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے 3 شق ہم نے مکمل کر لی ہیں: الشرک فی العبادات القلبیہ، الشرک فی العبادات القولیہ، الشرک فی العبادات الفعلیہ، اور آج الشرک فی العبادات المالیہ، یعنی مالی عبادتوں میں شرک سے اللہ رب العالمین کو منزہ اور پاک گرداننا، الگ کرنا۔ مالی کسی بھی قسم کی عبادت، ہم نے اس بات کو بھی جان چکے ہیں کہ عبادتوں کا جو ہم سے مطالبہ ہے وہ مجموعی طور سے 2 ہے۔ ایک تو ہم اپنے جسم کے ذریعے سے، اعضاء کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مال، اس کی اہمیت واضح کر دی گئی ہے۔ مال کے ذریعے سے صحابہ کرام اللہ کا تقرب حاصل کرتے تھے، اور مال کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دوسری ہے اس آیت کے بعد منافقین کا پہلے ذکر ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے کو تاوان اور بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن وہیں پر اسی وادی نشینوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے مالوں کو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سے ان کو بتایا گیا کہ اللہ کی قربت ان کو ضرور حاصل ہوگی اس مال کے ذریعے سے۔ مال میں شرکت کا معاملہ، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مال کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے، اور مالی عبادت کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اللہ نے جو مال ہم کو دیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، اور اس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ لیکن کیا ہے شرک کی بنیاد؟ یہ آیت کریمہ ہم برابر پڑھتے چلے آ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ کے علاوہ لوگوں نے ایسوں کو شریک بنا رکھا ہے، اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ دل میں ان کے اللہ جیسی محبت کیا داخل ہوئی کہ جو عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، وہ عبادتیں ان کے لیے بھی ہونے لگیں جن کو انہوں نے اللہ کی جیسی محبت کی ہے۔ اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ لوگوں نے مان لیا، اور پھر ان کے لیے بھی عبادتیں کی گئیں۔ عبادت کی جو مختلف قسمیں تھیں ان میں ہم برابر شرک دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔
ہم نے دو چیزیں اس میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، شرک کل کس قسم کا تھا اور آج، شرک کل اور آج، ہر اس شرک پر ہم نے تھوڑا سا اس بات کی بھی کوشش کی ہے کہ دونوں کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال میں شرکت کس طریقے سے لوگ کیا کرتے تھے، اس کے لیے میں نے یہ آیت کریمہ 3 آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں تو اس وقت سب سے بڑا سرمایہ اور مال کیا تھا؟ کھیتیاں، جانور، سب سے زیادہ بڑا سرمایہ جانور ہوا کرتے تھے۔ جانوروں پر وہ سواری بھی کرتے تھے، ان کا دودھ بھی ان سے حاصل ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر بھی کرتے تھے۔ تو جانور ہوں یہ بھی سرمایہ ہے، مال ہے، کھیتیاں یہ بھی۔ تو ان میں کس طریقے سے وہ شرکت کا معاملہ کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا ان کو حصہ، اللہ کا حصہ نہیں مقرر کرتے تھے، بلکہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے لیے حصہ مقرر کیا ہے اس میں جو کھیتیاں اور جانور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا، کھیتیاں اور مال، اس میں حصہ اللہ کا مقرر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ھذا للہ، یہ اللہ کا حصہ ہے، وھذا لشرکائنا، اس کے آگے ہے وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ بھائی شریکوں کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ کھیتیاں دینے والا، جانور چوپائے دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تو یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ لیکن تم نے شریکوں کو بھی مقرر کر لیا، ایک حصہ دیا اللہ نے، حصہ شریکوں کا اس کے اندر مقرر ہو گیا، اور اس پر ظلم کیا ہے؟ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون۔ جس حصے میں سے جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا، اس حصے میں اگر کمی واقع ہو جاتی تھی تو اپنے شریکوں کے حصے میں سے لے کر کے اس کو پورا نہیں کرتے تھے، لیکن شریکوں والے حصے میں اگر کسی وجہ سے مان لیجئے بکری ہے وہ مر گئی یا کھیت میں نقصان ہو گیا، تو اللہ والے حصے میں سے لے کر کے اس شریکوں کا حصہ پورا کرتے تھے۔ وہ اللہ کا حصہ کم ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جن کو انہوں نے شریک کیا ہے ان کا حصہ کم نہیں ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر کے محبت ان سے کرنے لگی۔ اللہ کی حصے میں کمی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں ہے ان پر، کہتے تھے اس کے لیے بہانے، بھئی اللہ تو غنی ہے، اللہ تو مالدار ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، لیکن شریکوں کا حصہ کم نہ ہو جائے، ہو جاتا تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر کے اس حصے کو پورا کرتے تھے۔ جو اللہ کے لیے حصہ مقرر کرتے تھے اس کا مصرف کیا تھا، کہاں خرچ ہوتا تھا؟ وہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے وہ حصہ خرچ ہوتا تھا۔ لیکن جو شریکوں والا حصہ تھا یہ مجاوروں کے لیے، پروہتوں کے لیے، اور جو بھی بتوں استھانوں کی اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، جو اس کے مالک ہوتے تھے، وہ جیسا کہتے تھے ویسا ہوتا تھا، پہنچتا انہی کے پاس تھا۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کے حصے کے علاوہ کہاں پر جا رہا ہے وہ مال۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ہی بدترین فیصلہ ہے تم لوگوں کا، سب کچھ دیا اللہ نے، اور پھر اللہ کے حصے میں اگر کمی بھی ہو جائے تو تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی حال یہی ہے، آج بھی حال یہی ہے۔ جس کی نظر و نیاز چل رہی ہے، جس کی فاتحہ چل رہی ہے، اس کی کم نہ ہو جائے، اگر ہو گئی تو سمجھ لو نقصان ہو جائے گا۔ 11ویں اگر کوئی کراتا چلا آیا ہے تو وہ برابر کراتا جی، کیونکہ اس کو ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے۔ ڈر اس لحاظ سے کہ اگر نہیں کرایا تو بیڑا غرق نہ ہو جائے، اور امید اس لیے کہ بھائی یہ تو وہ ہے جو اللہ کے بھی فیصلوں کو بدل دیں۔ کیا ایسے واقعات نہیں سنے آپ نے؟ ایسے واقعات پھیلا رکھے ہیں کہ اللہ کے حکم کو، قانون کو بدل دیں۔
اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا بیٹی کا، لیکن بڑھیا آ کر کے رونے لگی، فیصلہ یہ کہ کرا دیا کہ بیٹا ہوگا جی تمہارے۔ بیٹی ہوئی تو کہا کہ بیٹا کہا اٹھا کے دیکھا تو پھر بیٹا ہی ہو گیا۔ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی طاقت ان کے اندر ہے، لہٰذا ان کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے، ان کا حصہ پورا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے ساتھ توہین کیا کرتے تھے۔ اب وہی مشرکین مکہ ہیں جن سے جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ہجرتیں ہو رہی ہیں اور دیگر سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا بھی حصہ مقرر کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا حصہ مقرر کرتے ضرور تھے، لیکن اتنی اہمیت اور وہ مقام حاصل نہیں تھا جو شریکوں کے حصے کا اور شریکوں کا مقام جو ان کو حاصل تھا۔ ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت، جیسی اللہ سے محبت کرتے تھے ویسی ان سے کرنے لگے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے۔ دوسری آیت وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ فرما رہا ہے یہ ایسوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں اس مال میں سے، اس رزق میں سے جو ہم نے عطا کیا ہے، جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے، ان کے لیے بھی حصہ یہ لوگ متعین کر رہے ہیں، مقرر کر رہے ہیں اس میں سے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ بھئی اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، ثروت دی ہے، جو تم کو سرمایہ دیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اس کی خوشنودی چاہو، اس سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ لیکن فلسفہ کیا سکھایا گیا کہ بھئی اللہ تک تو تم پہنچ نہیں سکتے نا، تو اللہ کے علاوہ جن کو بھی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ سے قریب کریں گے، یہ ہمارے اللہ کے یہاں پر سفارشی ہیں۔ تو ان سفارشیوں کو جو انہوں نے بنایا اور جو شریک بنائے ان کے لیے حصہ مقرر کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کو علم بھی نہیں ہے کون ہے یہ، نفع و نقصان کی ان کے اندر ہے طاقت، کون ہے کون نہیں ہے۔ اور آپ اس بات کو آج کے تناظر میں دیکھیں، کتنے ایسے مزارات چل رہے ہیں، قائم ہیں، لوگ ان پر سجدے کر رہے ہیں، حاجتیں مرادیں ان سے مانگی جا رہی ہیں، ان پر پرچیاں لٹکائی جا رہی ہیں، برکت کے لیے ان کے قریب جایا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں۔ اور جس کے لیے چڑھاوے لوگ چڑھا رہے ہیں، جن کے لیے یہ جانتے ہیں کون ہے وہ، یہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جانتے بھی نہیں، پھر بھی ان کے لیے حصے مقرر کر رہے ہیں، کیونکہ محبت ان کی ایسی داخل ہو چکی ہے جیسے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ معبود بنایا ہی اسی لیے، کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن عبادت ان کے لیے بھی برابر چل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت اللہ جیسی ان کے سینوں کے اندر ان کی آ گئی ہے، اس لیے جیسی اللہ کے لیے عبادتیں انجام دے رہے ہیں وہی عبادتیں ان کے لیے بھی انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر کلمہ پڑھ کر کے سمجھتے ہیں مسلمان ہے، یہ شرک ہے، کھلا شرک ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ اور ایک تیسری آیت اس سلسلے کی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو بنایا، نہ صائبہ کو مقرر کیا، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو۔ یہ وہ جانور تھے جن کو وہ اپنے معبودوں کے لیے نذر کر دیا کرتے تھے۔ بحیرہ اس کو کہتے تھے کسی جانور کے اونٹنی کے دودھ کو دونا چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب ہمارے شریکوں کے لیے ہے، ہمارے معبودوں کے لیے ہے، اس کو چھوڑ دیتے تھے، دودھ اس کا نہیں استعمال کرتے تھے، جو بھی دودھ اس کا ہوتا تھا وہ معبودوں کے لیے چڑھتا تھا اور وہاں پر جاتا تھا۔ ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہے، کتنی جگہوں پر آپ جا کر کے دیکھیں، جانور جب پہلا دودھ دیتا ہے تو اس کو مزار پر لے جا کر کے چڑھاتے، پہلے ان کی خدمت میں جا کر کے پیش کرتے ہیں۔ بحیرہ یہی ہے۔ صائبہ جس کے اوپر سواری ہی نہیں کرتے تھے، جانور کے اوپر کہتے تھے یہ ہمارے معبودوں کے لیے چھوڑ دیا، نذر کر دیا ہم نے، ان کا تقرب اور قربت کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنا ہے،
بھائی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، تو ان کو خوش کریں گے نہیں کریں گے؟ تو ان کو خوش کرنے کے لیے سارے کام ہوتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کام ہوتے تھے۔ صائبہ اس جانور کو چھوڑ دیتے تھے، ان کے نام پر سواری نہیں کرتے تھے۔ وسیلہ یعنی جو اونٹنی لگاتار 2 ماداؤں کو مطلب یہ کہ فیمیل کو جنم دے دے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے معبود کے لیے، بیچ میں نر نہ آئے تو اس کو بھی معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہم وہ اونٹ جس سے کافی زیادہ اولادیں ان کی اونٹنیوں سے ذریعے سے ملتی تھیں، تو اس اونٹ کو بھی چھوڑ دیتے تھے، نظر کر دیتے تھے اپنے معبودوں کے لیے کہ یہ جو ہے ان معبودوں کے لیے ہم نے تقرب حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ رب نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ آج بھی نظر اور نیاز کا معاملہ آپ دیکھیں، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ جمعرات کے دن آپ دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ ہفتے میں کوئی عجیب دن چینج ہو گیا ہے، لوگ بھاگے بھاگے چلے آ رہے ہیں، اس سے نیاز چلا رہا ہے کہ اس کو نیاز کرانا ہے کہ یہ وہ لے کر کے آ رہے ہیں، سب خوش کرنے کے لیے ان کو، جن کو انہوں نے اللہ کے جیسی محبت کا درجہ دیا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں۔ یہ سارے معاملات اپنے مال اور سرمائے کو خرچ کرتے ہیں یہ لوگ، نظر و نیاز کے نام پر ہو، چڑھاوے کے نام پر ہو، یا پھر لنگر ہوتے۔ آج ہمارے لنگر نہیں ہوتے، لنگر آدمی اسی لیے چلاتا ہے کہ بھئی ان کا قربت ہم کو حاصل ہو جائے۔ جو مزار والے ہیں ان کی نظر میں ہمارا مقام بڑھ جائے، تقرب حاصل ہو جائے، تعظیم کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مزاروں کو بنانا، اس کے اوپر سرمایہ خرچ ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے تو اسی کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے گا، یا اس نے جہاں پر حکم دیا ہے وہاں پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس میں صرفہ کریں گے تو اللہ کے یہاں پر جواب دہ ہوں گے، اور باقی آپ نے تعظیم اور تقرب کے لیے اگر کسی کے لیے خرچ کیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تعظیماً تقرباً، قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اور جتنا بھی معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ ڈر اور خوف لوگوں کے اندر اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اور ہم کو یہ کرنا ہی ہے، اور اس میں کمی نہ آ جائے، چاہے عبادتوں میں کمی آ جائے۔ مسجد میں ہفتے میں آتے تھے، ہفتے میں نہ پہنچ پائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو وہاں پر کنٹینیو کام ہو رہے ہیں ان کو کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی کبھی کم نہیں ہونے دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اس پیٹرن پہ چلنے والے اللہ کی محبت کا نام تو دعویٰ تو کرتے، لیکن حقیقت میں وہ محبت اللہ جیسی دوسروں سے کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کی محبت میں کمی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس تصور کو صحیح طریقے سے سمجھنا کہ اللہ سے محبت، اس کو بالکل علیحدہ اگر نہیں کر پائیں گے، اس کا کیا معنی ہے، تو پھر شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ کی محبت جیسی ہے یہ ان سے کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے خوش کرنے کے لیے وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو مال اور سرمایہ وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ قربانی مالی عبادت ہے، اس کو بھی خالصتاً لوجہ اللہ کیا جانا چاہیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری نماز، میری قربانی، مرنا و جینا سب کے سب اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قربانی، اس کے اندر بھی شرکت۔ آج کیا ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر جو ہے جانوروں کو ہی ذبح کرتے ہیں، وہاں پر مزاروں کے پاس جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جانوروں کو نہیں ذبح کرتے، ان کا گوشت بنا کر کے پہنچاتے ہیں ان کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، وہاں پر جو ہے لنگر چلا کر کے لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سرمایہ خرچ ہو رہا ہے یہ سب کے سب شرک کے اندر آتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ان کا تقرب ہمیں حاصل ہو جائے۔
قربت ان کی حاصل ہو جائے. جب یہ ان سے ہم قریب ہو جائیں گے تو یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. یہی تصور ہے. وسیلہ یہ ہے، اس زمانے میں بھی وسیلہ ان کے بھی ہوا کرتے تھے اسی حساب سے. اسی طریقے سے حج ہے، عبادت ہے، مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے. مال وہاں تک پہنچنے کے لیے لگایا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے نہیں. یعنی جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے مکہ تک پہنچنے کا، وہ کیسے جائے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کریں اللہ کے گھر کا. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں ایک مزار سے دوسرے مزار. سفر کرنا مزاروں کے لیے، جو پیسہ آپ سفر میں خرچ کر رہے ہیں اس پیسے کا حساب کیا دیں گے؟ یہ کس کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس پیسہ اللہ نے دے دیا، جو چاہیں جس کے لیے چاہیں خرچ کریں. سفر کر کے جانا کسی بھی جگہ اس سے روکا اور منع کیا گیا. ایون کہ مسجدوں کا بھی سفر آپ نہیں کر سکتے. سفر آپ مسجدوں کے لیے بھی ثواب کی نیت سے اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ وہاں جا رہے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے یا ثواب زیادہ ملتا ہے، آپ نہیں جا سکتے سوائے 3 مسجدوں کی. سوائے 3 مسجدوں کے کون کون سی ہیں؟ مسجد اقصی. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کے لیے بھی کجاوا نہیں کسا جائے گا، سفر نہیں کیا جائے گا. مسجد الحرام، مسجد الاقصی و مسجدی ھذا، اور یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی. ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں آپ مسجد کے لیے بھی سفر نہیں کر سکتے کہ وہاں پر اللہ کی قربت زیادہ ہوتی ہے یا وہاں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اس نیت سے. لیکن مزاروں کے لیے لوگ سفر کر رہے ہیں. جو عبادت کا درجہ اللہ کے لیے ثابت کیا گیا ہے، جو عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ جو ہے غیر اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. بھائی مسجدوں کے لیے سفر کا حکم دیا گیا، 3 مسجدوں کے لیے انہوں نے اپنے مزاروں کے لیے لگا دیا کہ بھائی ان کے لیے بھی مزاروں کے لیے بھی سفر کرو. بھائی سفر کر رہے ہیں اور بیچ میں جہاں جہاں ان کا پڑ رہا ہے وہاں پر بھی پڑاؤ ڈال کر کے ان کو بھی خوش کرتے، ان کو بھی سلام دعا کرتے کرتے جاتے. وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ مال لگا کے آتے، کچھ نہ کچھ جو چڑھاوا ان کو بھی دے کر کے جاتے وہاں کے مجاورین کو. سفر کر کے آپ جائیں گے، خرچہ جو ہوگا یہ مال ہے، اس میں شریک کیا آپ نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس مال کو خرچ کیا گیا. یہ نہیں کر سکتے آپ. اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات ہے، یہ بھی مالی عبادت ہے. اس کو بھی لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے خرچ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہر مہینہ آتا ہے، ہر مہینے میں کسی نہ کسی کی نیاز چالو ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی کی نیاز چالو ہو جاتی ہے. اس مہینے میں فلاں کی نیاز چلے گی، اس مہینے میں فلاں کی نیاز چلے گی، اس میں فلاں کی چلے گی. جو بھی ہے بھائی یہ ان کے لیے ثواب پہنچایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نیازیں لگوانا شروع کر دیا. ارے بھائی کہاں سے آ گیا یہ؟ دین مکمل نبی کے زمانے میں ہو گیا. کسی بھی صحابی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نیاز لگایا، نظر لگایا، کوئی چڑھاوا ان کے لیے خاص کر کے بٹوایا؟ اس طریقے سے اپنی خاص ہستیاں انہوں نے بنا رکھی، ان کے لیے وہ نظر کرتے ہیں. اس کو نظر و نیاز یہ عبادت ہے خالصتاً اللہ کے لیے ہونا. اس میں اگر کسی کو شریک کیا گیا وہ شرک ہے. یوفون بن نظر، اللہ فرما رہا ایمان والے اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اور نظروں کے پورا کرنے کا حکم ہے. وَلْيَعْفُوا نُذُورَهُمْ، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو، کیونکہ یہ عبادت ہے. اور یہ عبادت اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے کی جائے گی تو یہ عبادت نہیں بلکہ شرک ہے. یہ عبادت کے اندر شرک ہے.
اور مال ثروت اس پر خرچ کیا جاتا ہے۔ 11ویں کا معاملہ وما اہل لغیر اللہ، جس چیز کو بھی اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے منسوب کر دیا گیا قربت و تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی بھی اللہ کے دین میں اجازت نہیں۔ 11ویں منسوب کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے، صحابہ کے لیے، ارے کسی کے لیے نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے لیے۔ لیکن کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے، کیونکہ ان کو بینیفٹ لینا ہے، ان کو سمجھا ہوا ہے کہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ہماری دعاؤں پکار کو بھی سنتے ہیں، اس لیے پکارا بھی ان کو جاتا ہے۔ اب ان کا تقرب اور قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے 11ویں کے نام سے انہوں نے ایک تیوہار بنا رکھا ہے اور ایک عبادت شروع کر رکھی ہے کہ بھئی یہ ان کے لیے ہے، وقف کر دیا، ان کے لیے نظر ہے۔ تو یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے اگر وہ ان کا تقرب حاصل کیا جا رہا ہے اس عمل کے ذریعے سے۔ تو مال اللہ نے دیا، اس مال کے ذریعے سے کسی بھی قسم کی شرکت اللہ برداشت نہیں کرے گا، چاہے نظر کے نام پر ہو، قربانی کے نام پر ہو، اور چاہے صدقہ و خیرات کے نام پر ہو، اور چاہے کھیتی کے نام پر جانور، کسی بھی قسم کی شرکت اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اور جو ایسا کرتا ہے وہ عبادت میں شرک کرتا ہے۔ عبادت ہم جسم کے ذریعے، اعضاء کے ذریعے سے کرتے ہیں اور اپنے مال کے ذریعے سے بھی، اس کا مطلب مال کے ذریعے سے جو ہماری عبادت ہو رہی ہے وہ شرک زدہ ہو گئی، اللہ کے یہاں پر اس کا اجر کیا، اس کا عذاب ہم کو بھگتنا ہے۔ اور مشرک کا انجام سیدھا جہنم میں۔ اللہ کی غیرت اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس میں کسی دوسرے کا حصہ ہو۔ حصہ دوسرے کا ہوا تو اللہ اپنے بھی حصے کو چھوڑ دیتا، جاؤ لے جاؤ، مجھے ایسے حصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر عبادتوں میں جو عبادتیں اللہ کے لیے وہی غیر اللہ کے لیے، یہ بھی شرک ہے۔ اور یہ اس وجہ سے پیدا ہوتا کہ اللہ جیسی محبت ان کے دل کے اندر ان لوگوں کی ہو جاتی جن کو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ایسی محبت کرتے، اس کا مطلب نفرت کرنے میں شرک نہیں ہوتا، محبت کرتے ہیں تو محبت ہی کے نام پر تو ہوا۔ محبت کے نام پر عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا، انہوں نے معبود بنا لیا، حالانکہ کبھی عیسائی اس بات کو کہنے کو تیار نہیں ہو سکتے ہم نے ان کو معبود بنایا، لیکن قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے معبود بنایا، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیے، اس لیے ان کو الہ قرآن کہتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس سے ہی ملتا جلتا یہ تقریباً عبادت میں شرک، اس کو ہم نے پورا دیکھ لیا ہے۔ آگے انشاءاللہ اگر اس سے ملتا جلتا کچھ اور بنتا ہے تو آگے اس کو کرتے ہیں کنٹینیو، ورنہ توحید نیکسٹ ہے اسماء و صفات۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے کمل کی توفیق عطا فرمائے۔